خرچ کرے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مال کمانا اور مال میں اضافہ کرنا یہ مسلمان کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ مسلمان جائز حدود میں رہتے ہوئے مال کما سکتا ہے اور جتنا کمائے کما سکتا ہے، اپنی دولت کو بے انتہا حدود تک بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ البتہ یہ اس پر پابندی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اسے دولت مند بنائے تو وہ اس دولت کے نشے میں چور نہ ہو، وہ دنیا میں ایسے نہ کرے جیسے عام طور پر دولت مند کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سرمایہ داروں کو کہ جب وہ سرمایہ کے نشے میں مست ہوتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سخت دل دو قسم کے جرائم ان سے صادر کرواتے ہیں۔ عام طور پر دو قسم کی عادتیں ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ بندوں سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ سے اس طرح دور ہوتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور اللہ کی فرمانبرداری سے دور بھاگتے ہیں، اور چونکہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں تو وہ بندوں کے حقوق میں بھی کمی کرتے ہیں۔ باوجود اربوں روپے کمانے کے وہ ملازمین کو چند ٹکے ماہانہ مشاہرہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار، ان کے ڈرائیوروں کا حال دیکھ لیں، ان کے گھریلو ملازمین کا حال دیکھ لیں۔ عام طور پر یہ بڑے سرمایہ دار لوگ اپنے گھریلو ملازمین کو کھانا تک نہیں دیتے، حالانکہ ایک سرمایہ دار کے گھر میں کتنا کھانا پکتا ہے، اس کے گھر میں اتنا کھانا پکے کہ وہ پورے محلے کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے جو کھانا ان سے بچتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سارے سرمایہ دار ایسے ملیں گے جو اپنے گن مینوں کو، اپنے ڈرائیوروں کو، اپنے ملازمین کو کھانا تک فراہم نہیں کرتے، اور اگر کھانا دیں گے تو ان کے لیے الگ پکوائیں گے، اور عام طور پر ایسے بھی لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو اس کھانے کے بدلے میں ان سے کٹوتیاں کرتے ہیں، اور تنخواہ کے نام پہ اتنی تنخواہ دیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی، ایک غریب ڈرائیور، ایک غریب ملازم، ایک غریب چوکیدار اپنی ماہانہ آمدن ہی اس سے پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، اس کے بوڑھے والدین ہوں گے، اور اس کو تنخواہ اتنی ملتی ہے کہ وہ انہیں ضروریات فراہم کرنے سے بھی عاجز رہتا ہے، اور وہ 3 وقت اس سرمایہ دار کے گھر کے کچن میں پکنے والے کھانے کی خوشبوؤں کو سونگھتا ہے، لیکن عام طور پر اسے وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے رحیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند کیا کہ جو ملازم تمہارے لیے کھانا بناتا ہے اور وہ اس کے مشقت کو برداشت کرتا ہے، اس کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، تو اس کھانے میں سے اس ملازم کو بھی حصہ دو۔ اگر تم اس کو ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تو کم از کم اس کے ہاتھ پہ چند لقمے ہی رکھ دو، تاکہ نفسیاتی طور پر وہ کچھ تو اپنے آپ کو معزز محسوس کرے کہ میری عزت کی جا رہی ہے، مجھے کچھ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ملازم کو جانوروں کے درجے میں رکھنا، اپنے لیے کچھ اور پکوانا، ملازم کو کچھ اور پکوانا، تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے نتائج ہیں جو ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے، کہ ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے، اپنے ملازم کو کچھ دینے سے قاصر ہے۔ اور پھر ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کار خیر میں بھی حصہ لیتے ہیں، ادھر ادھر کار خیر میں حصہ لیں گے، مختلف جگہوں پر مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیں گے، اور مدارس کو بھی کچھ نہ کچھ دیں گے، ہسپتالوں میں بھی کچھ نہ کچھ دیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اپنے ملازم کے ساتھ تعاون کرنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ دور پار کے محلے کا ان سے سوال ہو یا نہ ہو، اپنے ملازم کا سوال اس سے ہوگا کہ یہ جو آپ کا ڈرائیور تھا، آپ کا چوکیدار تھا، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنے پر پابند تھا، اور اس کی والدہ کو دوائیاں کیوں میسر نہیں تھیں، اس کے بچوں کی بنیادی ضروریات کیوں پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے سرمایہ دار طبقے کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ملازمین کے بارے میں ان سے سوال کرنا ہے۔ سرمایہ دار